أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. شب جمعہ ہے، خدا کرے کل کا جمعہ ہی ظہور کا جمعہ ہو اور ہماری انشاءاللہ سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی ملے. دل کی گہرائیوں سے دعا کو بہترین وسیلہ مانیں اور بلائیں اس کو جو قسمت تقدیر انسانی بدلنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وفی کل ودلیلا وعینا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وعلی محمد وعجل فرجهم. انتقاد تنقید از دین کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری 9ویں کڑی ہے. کرٹیکل انالائسس آف ریلیجن یہ عنوان ہے اور کئی باتیں کہی جا چکی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہر مسئلے میں کرٹیکل ہیں، ہونا بھی چاہیے، اور تنقیدی نگاہ انسان کی بہت ضروری ہے، اور اسلام نے اس کو انکریج کیا. اور ہدف مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد ہے ہیلتھی کرٹیسزم، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، یعنی تعمیری تنقید ہو.
انتقاد بھی تعمیری ہو، اور یہ ریکگنائز کریں ذات پروردگار نے ہر انسان میں ایک آزاد چیز پیدا کی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر ایک جب سوچتا ہے تو اس کے سوچنے کا، فکر کرنے کا انداز الگ الگ ہے، اور یہ بھی آبویس ہے، یہ بھی بدیہی ہے کہ جس گھر میں وہ پلے گا اس گھر کے اثرات اس پر ہونے والے ہیں، اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے ماحول میں پلے ہوئی چیزوں کو دوسروں پر امپوز کرنے لگیں گے تو کلیشز شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے حل کیا پیش کیا گیا ہے؟ تو پہلے ریکگنیشن ہے، پہلے ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے۔ اسی لیے قرآن کا کھلا ہوا یہ حکم ہے، نیگیٹو کمانڈ ہے یہ، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کبھی برا نہ کہو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا ڈائٹی مانتے ہیں، کسی اور کو اپنا وہ پروردگار مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور انفیکٹ دے آر ان میجارٹی، اس لیے کہ ہم لوگ مائنارٹی میں 1.8 بلین ہے، میجارٹی جو ہیں ان کی ہے تقریباً 3 بلین وہ لوگ ہیں، بلکہ 5 بلین وہ لوگ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے ایک حکمت عملی بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، تم برا بولنے لگو گے، یسبون اللہ عدوا بغیر علم، نیچرل ریاکشن ان کا، فطری ریاکشن ان کا، وہ لوگ بھی اللہ سے عداوت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پہلے تو معرفت نہیں ہے، چونکہ تم نے برا کہا ہے، تمہاری دشمنی میں وہ اللہ کو بھی برا بولیں گے۔ تو یہ ان کا اللہ کا برا بولنا، اللہ کے خلاف بولنا، اللہ کی صحت پر، اللہ کے وجود پر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اللہ کا نام ہے۔ یہاں پر ایک حدیث دیتا ہوں میں، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، بہت ہی مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا، مگر ذرا سا انالائز کریں اس چیز کو کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہیں باعث زینت بنو ہمارے لیے، چونکہ تم میڈیم ہو، جب تم کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام صادق کے ماننے والے ہیں، 12 امام کے ماننے والے ہیں، تمہارا بیہیویئرل پیٹرن ایسا ہونا چاہیے تم کو دیکھنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں۔ یہ بہت چیلنجنگ آسپیکٹ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وہ میڈیم ہیں بٹوین اس اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو کہتے ہیں امت وسط۔ قرآن کی آیت ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ تم کو امت وسط بنایا ہے، امت یعنی نیشن، وسط یعنی میڈیم۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سے عقیدہ رکھنے والے سمجھیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مولا کائنات کی تعریف جب کریں تو کس لیول پہ کرنا چاہیے اس کا سمجھ بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہ ایسے ویگ اسٹیٹمنٹ چھوڑ دیں کہ سامع یہ سمجھے کہ بس یہی لوگ ہیں، اب اللہ جو ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، اب یہ لوگ چلا رہے ہیں زندگی کو۔ یہ شرک ہے۔ بعض شعراء، بعض خطبہ اس منزل پر لا کر کے پیش کرتے ہیں، چنانچہ جو لوگ سنتے ہیں وہ لوگ صاف کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں۔ شیعہ کافر کہنے کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، ہمارے شیعہ خطبہ نے ایسا اپروچ پیش کیا کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کنٹرول کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ایک کرٹیکل ایشو ہے، اور اسی ایشو پہ بہت کام بھی کرنا ہے اور ذمہ داری ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ چند سال پہلے ہم ملتان گئے تھے، ملتان میں مجلس کے بعد مجھ سے آئے مولانا، یہاں پر ایسی بھی مجلسیں ہوئیں، مجمع میں سے لوگ کھڑے ہو کر کے یا علی اللہ علی اللہ علی رب کے نعرے لگائے اور لوگ جھوم رہے تھے۔ محبت میں ایسے جملے عرض کرنا، بتانا جو شرک اور کفر صحیح ہے، یہ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، نہ اہل بیت نے ہمیں تربیت دی ہے۔
اہل بیت کی سب سے خوبصورت میڈیم ہونے کی صلاحیت بہت اچھی طرح سے سنیے. اور آج شب جمعہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے پاس جماعتوں میں آرگنائزیشن میں دعا کا ایک ٹائم دیا جاتا ہے. آدھا گھنٹہ دعا پڑھ دیجیے, آدھے گھنٹے میں دعا ختم ہو جانا چاہیے, اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں ہے. 30 منٹس فار دعائے کمیل. 30 ایئرس کی لائف میں بھی دعائے کمیل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہم لوگ 30 منٹس میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, پڑھیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہر شب جمعہ ایک جملے میں سنک ہو جائیے, ڈوبیے, پہچانیے کیا مولا فرماتے ہیں. مولا نے یہ فرما اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم ذنوب التی تغیر النعم. آپ نے سنا ہے وہ جملے, پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ناموس پر بٹا لگتا ہے, نعمتیں بدل جاتی ہیں, اس بلائیں نازل ہوتی ہیں. اب ان جملوں کو پڑھ کر 2 گروپ ہو جائیں گے. ایک گروپ وہ ہو جائے گا کہ جو یہ سمجھے گا کہ اہل بیت ہم جیسے ہی ہیں, وہ گنہگار ہیں, استغفر اللہ. ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے گناہ کیا ہے, اسی لیے کہہ رہا ہے پروردگار بخش دے مجھے, ارحم ضعف بدنی, پروردگار بخش دے مجھے میرے ضعف پر تو رحم فرما. اس کو سمجھیے اور اچھی طرح امید ہے کہ فضائل کے رخ کو ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ کرٹیکل ایشوز ہیں اور اسی لیے لازمی ہے کہ ذرا سا اس پہ کام بہت زیادہ ہو. اسی لیے میں نے اس سال ٹاپک بھی اسی طرح سے دیا تاکہ لوگ جو ہیں اپنے عقائد پر کرٹیکلی کام کریں, بہت جلدی اس پہ فوراً ہی اندھا دھن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. ہر مرتبہ پروگریس کی امید رکھیں. کل اگر سلمان تھے تو آج ابو ذر بنے, آج ابو ذر ہیں تو کل سلمان بنے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گو بٹوین نیشن یعنی میڈیم نیشن کے معنی کیا ہیں؟ امت وسط ایک قرآنک ٹرمنالوجی ہے. امت وسط, اے رسول تم کو ہم نے امت وسط بنایا, اہل بیت امت وسط ہیں, ایک گو بٹوین ہے. میننگ کیا ہے؟ اور اس کو آج میں سمجھا سکا اور ہم لوگ سمجھ سکے تو پھر بات بہت کلیئر ہو جائے گی. ہم سب میں ذات پروردگار نے 2 چیزیں دی ہیں. ایک وہ ہے جو باڈی ہے, ایک وہ ہے جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے. باڈی کا تعلق اس میٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے, اس مادی دنیا سے ہے. اور روح کا تعلق جو ہے اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اپنی روح کو اس میں پھونکوں. اس کا تعلق معنویت سے ہے, الہیت سے ہے, اسپریچولیٹی سے ہے. اس کا سمجھنا بھی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارے پاس بہت کم علم ہے, اس کو زیادہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے. حقیقت میں روح کا سمجھنا, اسپرٹ کا سمجھنا ٹینجیبل نہیں. حتیٰ باڈی جو ٹینجیبل ہے, محسوس ہے, اس کو بھی آج کی سائنٹیفک دنیا کہتی ہے اٹس اے ویری ٹف چوائس ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے وہ لوگوں نے اسپیشلائزیشن بنایا ہے. ENT اسپیشلسٹ ہے, بلڈ اسپیشلسٹ ہے. اب تو اتنے اسپیشلائزیشن ہیں, حتیٰ بلڈ کے اندر تقسیم کیا گیا ہے, ENT کے اندر تقسیم کیا گیا ہے, برین میں تقسیم ہونا چاہیے. اتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. ایک انسان کو پہچان نہیں سکتا. جو ظاہری جسم کو نہیں پہچان سکتا, جو غائب ہے روح, اس کو کیا پہچان؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, بہت ہی مشکل مسئلہ. تو اللہ نے ہر ایک میں یہ صلاحیت دی ہے. یہ 2 چیزیں دی ہیں, ایک مادی ہیں, اسی لیے وہ اٹیچمنٹ رکھتا ہے پیسے سے, اپوزٹ جینڈر سے, اس دنیا سے محبت رکھتا ہے, اٹریکشن رکھتا ہے. اٹس اے آبویس چیز ہے, یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اس سے ٹیک آف ہونے کے لیے اس کو ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جو وہ سمجھے کہ وہ اس مادی چیز کے لیے ہی نہیں آیا ہے, کسی اور چیز کے لیے وہ آیا ہے اس دنیا میں. وہ چیز کیا ہے؟ اسی لیے اس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وعجل, ذرا سا صلوات اچھی طرح سے پڑھی, اچھی طرح. چھوٹی سی بک ہے, چھوٹی سی کتاب ہے جو منسوب ہے امام صادق سے. اس کا نام ہے مصباح الشریعہ, لینٹن آف دی شریعہ, لینٹن آف دی پیتھ. بہت ہی خوبصورت ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, آن لائن موجود ہے. آن لائن ڈیجیٹل لائبریریاں بہت ہیں, مگر بہت اچھی لائبریری جو مجھے پسند ہے الاسلام.org ہے.
جس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا، اور خصوصاً مکتب اہل بیت کا کمپیریٹیو ریلیجن کرنے والوں کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، بیسک حاصل کرنے والوں جوانوں کے لیے آپ گھر بیٹھے بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں لائبریری رکھیں، ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس جہاں پر دوسرے میگزینس آتے ہیں، اسلامک میگزینس بھی ہونا چاہیے۔ جیسے بہترین میگزین نکلتا ہے، اور اب میری بہنوں کے لیے طاہرہ، میں نے کئی مرتبہ بتایا، ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے تاکہ بچے اس سے مانوس ہوں، اس کی بھی امپورٹنس ہے۔ بہرحال مصباح الشریعہ کا پہلا جملہ ہے، یہ جملہ خود ایک عشرہ، 2 عشرے، 3 عشرے کا کام چاہتا ہے، لیکن آپ کو صرف اس سے میرے سے ریلیٹ کرنے کے لیے بات کو سمجھا رہا ہوں۔ العبودیت جوہرۃ کنہھا ربوبیہ۔ اٹس اے ویری ٹف چوائس ٹو ٹرانسلیٹ، بہت مشکل ہے اس کو ترجمہ کر سکوں میں، بہت مشکل ہے اس کو میں سمجھا سکوں، ہضم کر سکوں، پھر آپ بھی ہضم کر لیں اس چیز کو، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ بولوں گا، اس سے آسانی ہوتی چلی جائے گی سمجھنے کے لیے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی بندگی سے شروع ہوتی ہے، خدائی تک کا سفر ہے۔ بہت اچھی طرح سے دیکھیں، زندگی بندگی سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک کا سفر ہے؟ خدائی تک کا سفر ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو میرا بندہ بن جا، میں تجھے خدا بنا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہونا ہے، بندہ یعنی میری بات کا تو بالکل یقین کر لے، اس بات کو مانتا چلا جا، تجھے میں وہ پاور دوں گا جو میں رکھتا ہوں۔ اچھا، آپ کو مثال بھی چاہیے قرآن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک مٹی کا پرند بناتے ہیں، اس پر روح پھونکتے ہیں، زندہ ہو جاتا ہے، مردے کو زندہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ یہ خود اپنے سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے، لیکن یہ بٹوین ہے، امت وسط ہے، اللہ نے ان میں وہ صلاحیت دی ہے۔ کیسے صلاحیت حاصل کی؟ کہ انہوں نے بندگی سے خدائی تک کا سفر کیا ہے۔ جو بندگی سے خدائی تک کا سفر کرتے ہیں ان میں یہ صلاحیت، حدیث قدسی میں ہے، کن لی اکن لک، اے میرا بندہ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ہم تو بیوی کے ہو گئے، اللہ کے نہیں ہوئے، بچوں کے ہو گئے، اللہ کے نہیں ہوئے، مال کے ہو گئے، اللہ کے نہیں ہوئے، کار کے ہو گئے، اللہ کے نہیں ہوئے، ہر چیز کے ہو گئے مگر اللہ کے نہیں ہوئے۔ کچھ ذوات مقدسات ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کچھ ایسے انسانوں نے جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اس مقام کو حاصل کرتے ہیں جہاں پہ رضائے پروردگار ہے۔ یہ ان اے ڈویبل پروسیس ہے، توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہ نہیں کہ مولانا میں مولوی نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، نہ، سب کر سکتے ہیں۔ خدا نے صاف کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، گیون کیپیسٹی، پہلے میں نے کیپیسٹی دی ہے، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کیپیسٹی سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ سے، یہ مثال بہت اچھی طرح سے، ہم لوگ ماشاءاللہ گیجٹس بہت آ چکے ہیں، ٹیلی فونس، ہر 2-3 مہینے کو نیا فون آتے چلے جا رہا ہے۔ یقین مانے میرے پاس جتنے بھی میں تو کبھی خریدا نہیں، میرے بچے وہ کبھی برتھ ڈے کے ہیلے سے، اس کے ہیلے سے لا کے دیتے ہیں، آج تک میں نے پورے فنکشنز کبھی استعمال نہیں کیے۔ آپ ہی جانتے ہیں، آپ نے بھی کبھی پورے بھرپور استعمال نہیں کیے۔ جو انسان بناتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتا، جب خدا بناتا تو ہم لوگ اس سے، انسان سے، اپنے وجود سے بھرپور استعمال نہیں کیے۔ آنکھ کو کیا کر سکتے ہیں، کان کو کیا کر سکتے ہیں، زبان کو کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں میں یہاں تک اس لیے لایا، تو واٹ از لائف، یعنی گاڈ ہوڈ سے نہ، سرونٹ ہوڈ سے گاڈ ہوڈ کا سفر۔ اے جرنی اسٹارٹس فرام سرونٹ ہوڈ لیڈس ٹو گاڈ ہوڈ۔ یہ جو ہے حقیقت ہے، انسان سفر کرے، کہاں سے؟ غلام بن جائے اللہ کا، اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ وہاں بنا پہنچا دے گا جہاں پر وہ کن، تم کہو کن، وہ کن فیکون ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں علماء ایسے گزرے ہیں اخلاق کے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے سنبھالا ہے۔ جب امام خمینی کا انتقال ہوا، میں ان رات کا واقعہ تھا ٹورنٹو میں، میں نے ٹی وی ہمارے ریڈیو کو کھولا، کامنٹریٹر یہ جملہ کہہ رہا تھا، we differed him a lot, we disagree him a lot, what a man he was, he used to whisper, world used to tremble۔ ہم مخالفت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن کیا انسان تھا، اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی۔
تو وہ کون سی ایبلٹی ہے یہ کون سی ایبلٹی ہے؟ آغا سیستانی حفظہ اللہ نے ایک جملہ کا پورے عراق میں تبدیلی آ گئی کہ جہاد اب واجب ہے، سب لوگ نکلو اپنی کنٹری کو بچاؤ۔ یہ کون سا پاور ہے جس سے پوری میسز موو ہو جاتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ تم ایسی صلاحیت حاصل کر سکتے ہو، سب میں یہ موجود ہے۔ ہم لوگ یہ صلاحیت کو کھو لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرائز میں بک جاتے ہیں، ہم لوگ اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو ہر انسان میں یہ دو پاور ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ اگر روحی پاور کو میں بڑھا لیا تو میرا پاور اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب عام لوگوں میں یہ ہے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہاں ہے، کون ہے؟ کوئی نہیں تھا یہ تھے، کچھ نہیں تھا یہ تھے، ہو کا عالم تھا، ہوا کی منزل تھی، واجبی سکوت تھا، جبروتی سناٹا تھا، وہ واجب تھا، یہ ممکن تھا، واجب دے رہا تھا، ممکن لے رہا تھا، واجب نے اتنا دیا جتنا ممکن لے سکتا تھا، ممکن نے اتنا لیا جتنا واجب دے سکتا تھا، واجب نے اتنا دیا، نور محمد و آل محمد چھلکنے لگا، کسی سے آدم بنے، کسی سے نوح بنے، کسی سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھی طرح سمجھے میری بہنیں، سب لوگ بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ کے جائیے۔ میڈیم نیشن جو کہہ رہا خدا، کس کو؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہمیں۔ ہم میڈیم ہیں کس کے؟ نان مسلم اور اہل بیت کے درمیان۔ اہل بیت میڈیم ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ جب امام یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میرے گناہ کو بخش دے، کیا ہے معنی یہ ہیں کہ یہ ایسے میڈیم ہیں، جب بولتے ہیں تو ہمارا ریپریزنٹیشن کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے بولتے ہیں جیسے گنہگار بول رہا ہے، تاکہ یہ سمجھے کہ تم کمفرٹیبل ہو، یہ تمہارے جملے ہیں۔ جب ادھر کی بات کرتے ہیں تو میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آل محمد لا یقاس بآل محمد من امت هذه الامت احد۔ مولا امیر المومنین دعا نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ڈونٹ کمپیئر، ایور کمپیئر، کبھی کمپیئر مت کرو امت کو اہل بیت سے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اس لیے کہ ان کو ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہ دین کی بنیادیں ہیں، انہیں فاؤنڈیشن ہیں اور یقین کے ستون ہیں۔ تو حقیقت میں ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ تو جب اہل بیت ایسے جملے ادا کرتے ہیں جو معلوم ہو رہا ہے کہ میرے جملے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ذات پروردگار کو۔ جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس مقام پہ بولتے ہیں، اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو گو بٹوین ہے امت وسطہ۔ اتنی میں نے محنت کی یہاں تک پہنچانے کے لیے، بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب آئیے آج کی دعائیں کمیل کا ایک ہی جملہ لے کے جائیے، اور بہت خوبصورت ہے، معنویات اسپریچول دنیا کے لیے یہ جملہ بس ہے انسان کو۔ مولا فرماتے ہیں لا یم یا سریع الرضا، اللہ جواب نہیں ہے اللہ کی رحمانیت کا، اللہ کی محبت کا۔ ہم جیسے گنہگار جو اسے ہی خدا کی بارگاہ میں جاتا، خدا کہتا ہے I'll accept you as is، تم جو بھی ہو میں تم کو قبول کر رہا ہوں، تمہارے پورے پاسٹ کو میں صاف کر رہا ہوں، ایریز کر رہا ہوں۔ یا سریع الرضا، بہت جلدی خوش ہو جانے والا۔ آج شب جمعہ ہے، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدایا ہم سے جلدی تو راضی ہو جا۔ حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے تو ایسے ہیں جیسے اس دن پیدا ہوا، آن دیٹ ڈے ہی بورن، اس کے معنی نئی زندگی شروع ہوئی۔ آج سنسیئر ہو جائیے، کل سے نئی زندگی شروع کیجیے۔ اس کے بعد مولا نے جو جملہ فرمایا ہے وہ ہے خطرناک، لا یملکو، ملک جانتے ہیں آپ لوگ، ملک یعنی پراپرٹی، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ زبان میری ہے، یہ آنکھ میرے ہیں، یہ پیر میرے ہیں، اور یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بائیڈی میری ہے وغیرہ، یہ سب میری میری کہہ رہے ہیں۔ لا یملک، مولا فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب میرا ہے، اب لیجئے یہ باڈی کیا میری نہیں ہے؟ مولانا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، روز قیامت کیا کریں گے ہم؟ تمہاری زبان کو ہم سیل کر دیں گے۔ الیوم نختم، ختم کرنا یعنی سیل کر دینا، زبان کو بند کر دیں گے۔
اب زبان بند ہوگی تو کیسے بولیں گے؟ تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے کیا کیا، تمہارے پیر بنائیں گے تم نے کیا بتایا۔ زندگی بھر سمجھتا رہا کہ میرے پیر ہیں، میرے ہاتھ ہیں، وہاں جانے کے بعد معلوم میرا کچھ بھی، سب کچھ کس کا ہے؟ ذات پروردگار کا ہے۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ لا یملک، میرے پاس کچھ بھی نہیں مالک، نہ میں، نہ میرا جسم، نہ گاڑی، نہ باڑی، کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ کیا ہے میرا؟ الا الدعاء، اگر میرے پاس ہے تو وہ دعا ہے۔ اب دعا کے پاورفل ہونے کا اندازہ لگائیں، مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ مولانا میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، میں بہت روتا ہوں، بہت پیٹتا ہوں، بہت کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتا۔ دعا ملنے کے لیے نہ کیجئے، دعا خود عبادت ہے۔ قرآن میری طرف سے نہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، یعنی دعا نہ کرنا استکبار ہے، آروگینسی ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیوں دعا کروں؟ نہ، سب کچھ ہونے کے بعد تو محتاج ہے۔ انسان پورے فقیر ہیں۔ قرآن کی آیت ہے هو الغنی الحمید، ذات پروردگار غنی ہے، بے نیاز ہے، ہم سب کیا ہیں؟ محتاج۔ جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آج شب جمعہ کا تحفہ لے کے جائیے، نیت کیجئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا خود کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے عبادت کرنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ؟ جیسے ہاتھ اٹھا کیا کہتا ہوں میں؟ پروردگار یہ مجھے دے، میں کہہ رہا ہوں کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، اس سے مانگتا ہوں جو دیتا ہے۔ یہ خود یہ قبا توحید کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد بار اللہ محمد وعجل یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر یا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد یا محمد صلوات اللہم صلی علی۔ اس پریفیس کے بعد جس بات کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہماری بحث ہے کرٹیکل ایشوز پر۔ تو انسان میں یہ فطرت ہے کہ خدا نے یہ جذبہ دیا ہے کہ دو چیزوں کو ڈیل کرے، ایک باڈی کو، ایک میٹر کو، ایک اسپرٹ کو۔ انسان کے اختلاف فکری میریکل ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ چہرے کتنے بلین، اچھا بھائی کاروں کے ماڈل آتے ہیں، جب ماڈل آتے ہیں تو ایک صورت تھوڑی سی بدلتی ہے، نئے ماڈل آ رہے ہیں تھوڑا سا بدل رہا ہے، مگر یہ کیسی فیکٹری ہے کہ ہر بچہ ایک نیا ماڈل ہے۔ بلینز پیدا ہوئے، بلینز پیدا ہونے والے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ یہ خود اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ As long as you exist, God exists۔ تمہارا وجود بتا رہا ہے کہ خدا ہے۔ ابھی رپورٹر، ابھی آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک ڈسکوری ہے، آئیڈینٹیکل ٹوئنس، دو بچے آئیڈینٹیکل ہیں، ایک ہی صورت۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوئنس ہوتے ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، بالکل ایک ہی صورت، لیکن ان کے بھی فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو الگ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ فنگر پرنٹس حالانکہ سب صورت ایک ہی ہے، لیکن یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پہلا پرنسپل ہمارا ہونا چاہیے ریکگنیشن۔ کیا ریکگنائز کرنا ہے؟ ہر انسان مختلف ہے، یہ ریکگنائز کریں۔ ہر انسان ڈفرینس ہے ایک دوسرے سے، ایک ریکگنائز کریں۔ دوسری بات ریکگنائز کریں چونکہ مختلف ہے، سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ دوسری بات نتیجہ کیا نکالیں؟ تو پھر ہماری بات کو اس پر امپوز کرنے کا حق ہم نہیں رکھ سکتے۔
بیٹھے ہوئے ممبر پر بیٹھے ہوئے ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں، ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں، برادران اہل سنت کے ہم بھی ادھر بھی، اس کا حق اسلام نے دی نہیں ہے۔ کیا اپروچ ہونا چاہیے؟ پھر قرآن جاتا ہوں میں، آخر صف تک درود کی آواز بلند ہو جائے انشاءاللہ۔ سورہ حجرات 49 چاپٹر، سوشل سائنس کا بہترین سلیقہ ہے اس سورے میں، بہت سے اس کے ایسے اینگلز جو سوشل سائنس سے مربوط ہیں اس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ جو میری بحث ہے یہ اس کا تعلق بھی سوشل سائنس سے ہے، جو میں کرٹیکل ایشوز کو لے کر کے گیا ہوں۔ اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ ہم میں جو ٹینشنز ہیں اس کو بریک کریں، محبت میں بدلیں۔ کیسے محبت میں بدل سکتے ہیں؟ جب آپ دوسرے کے اختلاف فکری کو ریکگنائز کریں گے۔ یا ایھا الناس، کس سے بات کر رہا اللہ؟ مسلمانوں سے نہیں، مومنین سے نہیں، ٹوٹل ہیومینٹی سے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا، مین اور وومین ملا کر کے از اکول ٹو بچہ پیدا ہوا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، یہ بیوٹی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ میری حکمت ہے کہ تم میں ٹرائبز ہوں، نیشنز ہوں، تم میں رنگ ہو، نسل ہو، پٹھان ہو، سید ہو، خواجہ ہو، نان خواجہ ہو، اس طرح سے کئی قومیں ہوں، یہ ہماری حکمت ہے۔ دس از آور وزڈم۔ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد کائے کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا، لِتَحَارَبُوا نہیں ہے، ٹو فائٹ ایچ ادر نہیں ہے، لِتَعَارَفُوا، ٹو نو ایچ ادر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے یہ نیشنز کو الگ بنایا، کائے کے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو معلوم ہوا ہمارا سب سے زیادہ جو گول ہونا چاہیے دوسرے کو پہچاننا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی اچھی چیز جو ہے لینا چاہیے۔ کہیں پر میں حدیث دیکھا ہوں، خدا نہ کرے یہ غلط نہ ہو جائے، لیکن خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مومن کو بی کی شکل میں ہونا چاہیے، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہیں؟ وہ نیکٹر کو لیتی ہے، کس کے؟ پھول کے اس رس کو لیتی ہے، لینے میں اتنا احتیاط کرتی ہے کہ پتے پر بھی زخم نہیں لگاتی۔ توجہ کا طالب ہے، یعنی کسی پر جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی بھی پھول پر وہ نیکٹر لیتے ہوئے کہیں کسی کو کچھ اس پھول کو کوئی دھکا نہیں لگتا، اور لے کر کے ایسے فائدہ مند چیز دیتی ہے جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو مومن بھی ہر ایک پھولوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے نیکٹر لینا چاہیے۔ صلوات امام خمینی رحمۃ اللہ چونکہ حقیقت بھی انسان تھے، انہوں نے مثال دی ہے۔ ہم شیعوں کو چاہیے برادران اہل سنت کی سیرت کو یاد کریں، اذان ہوتے ہی وہ لوگ سب چھوڑ دیتے ہیں، اکثر میجورٹی وہ سیدھے نماز کو چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز کو لینا چاہیے، اور سنی بھائیوں کو ہم سے بھی لینا چاہیے۔ ظالم سے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، صلی علی محمد وعجل۔ تو میکانزم کیا ہوگا ہمارا؟ واٹ شوڈ بی دا میکانزم؟ کس طرح سے ہم لوگ 2 کمیونٹیز، 3 کمیونٹیز، 4 کمیونٹیز، جیسے پاکستان ہے جس میں صرف سنی شیعہ ہی نہیں ہے، سنی کے اندر بہت سے فرقے ہیں، شیعوں کے اندر خیالات ہیں بہت سے زیادہ، آج کل تو ماشاءاللہ زیادہ ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہندو یہاں پر موجود ہیں کہ نہیں، کرسچن موجود ہیں اسی پاکستان میں، ہر ایک قوم ہے۔ یہی گلدستہ ہے، ہاؤ ٹو کو ایگزسٹ، کس طرح سے ہم لوگ آپس میں شیر و شکر رہ سکتے ہیں، کیا میکانزم ہونا چاہیے؟ قرآن نے لفظ دیا ہے لِتَعَارَفُوا، ٹو نو ایچ ادر، آپس میں کیا کرو؟ پہچانو ایک دوسرے کو۔ میں نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں جو کالج میں جانے والے، یونیورسٹی جانے والے، لیٹس اسٹارٹ، حتیٰ محفل مرتضیٰ والوں، جیسے ہمارے پاس
ولادتوں کی محفلیں ہوتی ہیں، شہادتوں کی محفلیں ہوتی ہیں، وہی رسم دیکھتے ہیں، دو چند لوگ آتے ہیں محبت میں، باقی کوئی آتا کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے انٹرسٹنگ بنائے ہی نہیں، انٹرسٹنگ بنائیں۔ امام صادق کے زمانے میں ولادت میں کیا رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے سائنٹیفک ڈیبیٹ، جابر ابن حیان، نوجوانوں کی ٹیم بلائیں، سنی بھائی نوجوانوں کو بلائیں اور شیعہ نوجوانوں کو بلائیں اور سائنٹیفک گفتگو کریں کہ بیسس آف سائنس اگر دیکھنا ہو تو کہاں سے لیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ یہ جو ٹینشن ہے وہ ختم ہوگی اور ایک دوسرے کے علم سے واقف ہوں گے، ان کو بھی محبت اہل بیت سے قربت ہوگی۔ نفرت سے ہم کسی کو قریب نہیں کر سکتے، علم سے ہی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کریٹیکل ایشوز ہیں یہ، اسی لیے ذرا سا آسان کام نہیں ہے۔ عام لے پیپل کیا کرنا چاہیے؟ اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کس کی مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی۔ سنی شیعہ آپ نے لکھ دیا ہے، مگر مسجد کس کی ہے؟ ذات پروردگار کی ہے۔ باطل چاہ رہا ہے، دشمن چاہ رہا ہے ہمیں تقسیم کرے، ہم کو بانٹے، جتنی شدت سے وہ بانٹنا چاہ رہا ہے اس سے زیادہ شدت سے خدا کے احکامات پہ چلیے۔ اذان ہوئی فوراً گھس گئے مسجد میں، سنی شیعہ کی مسجد میں جائے، شیعہ سنی کی مسجد میں جائے، اور آپ لوگ گھوریے نہیں، انہیں ہاتھ باندھا ہوا ہے، ہاتھ کھولا ہوا ہے، اس چکر میں مت جاؤ۔ امام خمینی نے کہا تھا تم یہ بحث کر رہے ہو ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے یا ہاتھ کھولنے کے پڑھنا چاہیے، اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کے کنٹریز کے ساتھ، آپ کی دولت کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سیریا، افغانستان اور عراق، اب اس طرح سے مصر، اسی طرح سے لیبیا، اسی طرح سے یمن، ایک سسٹمیٹک ڈسمینٹل۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار شروع نہیں ہوئی ہے، وہ خواب کی دنیا میں شروع ہو چکی ہے۔ کس سے ہے؟ آپ سے جنگ ہے، مسلمانوں سے جنگ ہے۔ ایک سال بات پڑھیے محمد والے وعجل فرج، ذرا سب مل کے سب پولیٹیکل سائنس کا ایک اسکالر ہے نیو یارک میں، اس کا نام آئی ڈونٹ نو ہی از اسٹل الیو اور ناٹ، اس کا نام ہے سیموئل پی ہنٹنگٹن۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کلیش آف سیویلائزیشن، اور ٹھیک ہے چونکہ پولیٹیکل ایشوز کو لکھا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح سے مذہب خود ایک مشکل مسئلہ ہے، اسی طرح سے پولیٹکس بھی بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، اور اسلام میں جو پولیٹکس ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسٹیپ بیک کیا خلافت کے مسئلے میں، توجہ کو طالب بہت اچھی طرح سے اسٹیپ بیک کیا کہ معنی کیا ہے؟ آپ ذرا سا ڈیپ اسٹڈی کرنے والے سوشل سائنس کی مولا علی کی اس حکمت عملی سے واقف ہوں۔ مولا نے یہ نہیں کیا کہ گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں، بلکہ روایات اور حقیقت یہ ہے کہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ سے کوآپریشن کیا۔ مولا نے بتایا کہ تم کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ ان کا نہیں تھا، مسئلہ دین کا تھا۔ دیکھیے اسپرٹ کو سمجھیے بہت اچھی طرح سے، اسپرٹ کیا ہے؟ دین کے مسائل میں اگر مولا کائنات تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ مدینے میں، اس لیے کہ مولا کے پاس خدا نے وہ صلاحیت، وہ قوت دی ہے کہ تلوار نکلتی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی سامنے آ جاتا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا بھائی؟ اگر نکالتے تو کیا ہو جاتا؟ اگر نکالتے تو مدینے ہی میں اسلام ختم ہو جاتا تھا، آگے بڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو مولا نے اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کر کے ایک سیاست پیش کی، دنیا کے نام ہے پیسیو ریزسٹنس۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، بعض وقت جو ہے ہمیشہ ایکٹیو رہنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ 25 سال بعد نتیجہ نکلا۔ آپ کے اسکالرز، برادران اہل سنت کے اسکالرز جب ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے ابو العلا مودودی
اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت ہی جو مسلم لیگ کا بہت زیادہ فاؤنڈیشن انہوں نے لگائی ہے، بہت خدمات کی ہیں اس شخص نے۔ ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس کے بعد بیچارے کو لوگوں نے شیعہ ثابت کر دیا کہ شیعہ ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں، حقیقت نگاہ دیکھی، اس نے کہا کہ خلافت کو جیسے خلافت ہونا چاہیے وہ نہیں رہی، بلکہ ملوکیت میں، اسٹیٹ ہوڈ میں تبدیل ہو گئی۔ اٹ از اے ریالٹی۔ مولا امیر المومنین نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، لیکن مدد جیسے کرنی چاہیے ساری قوم کی کرتے رہے۔ 25 سال بعد آئے، یا علی آپ کو لینا ہے، کیا لینا ہے؟ لیڈرشپ کو قبول کرنا ہے۔ مولا نے کہا نہیں چاہیے، ہم بغیر امام کیا ہو جائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں چاہیے۔ مولا نے کہا، وہ لوگوں نے کہا اگر نہیں لیں گے تو بہت تباہی آنے والی ہے۔ مولا نے کہا لوں گا، شرط۔ سب نے کہا کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا۔ سب نے کہا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ سنت رسول اور قرآن، اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ قبول کیا۔ دوسرے جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا مسئلہ آیا، مولا نے نان عرب وومن کو بھی اتنا دیا جو عرب وومن کو بھی ہے، اور جو صحابہ رسول اللہ کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کو بیچ میں زیادہ ملتا تھا، مولا نے سب کو ایک دیا۔ ایک صحابی آیا، کیا میرا بھی یہی حصہ ہے؟ مولا نے کہا کیا تمہارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ تمہارا حصہ بڑا ملنا چاہیے؟ اسی لیے ہسٹری لکھتی ہے مولا امیر المومنین کی شہادت کے کاغذ کیا ہیں؟ قتل فی المحراب لشدت عدلہ۔ شہادت میں کیوں شہادت ہوئی؟ ہی واز سیویئر ان ڈوئنگ جسٹس، یعنی جسٹس میں بہت سیویئر تھے، اسی لیے ان کو شہید ہونا پڑا۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ آپ کے سامنے ہے، تو یہ فیکٹ آسان سے ہضم نہیں ہوتے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ لتعارفوا، ڈیبیٹ رکھنا چاہیے برادران اہل سنت کے یہاں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ بریلوی علماء دیوبندی علماء کے پاس جائیں، پڑھائیں، دیوبندی علماء بریلوی علماء کے پاس جائیں، پڑھائیں، شیعہ علماء کے پاس سنی آ کر کے پڑھائیں، سنی کے پاس شیعہ جا کر کے پڑھائیں۔ بتاؤ بھی تمہاری فقہ کیا ہے؟ برا کیا ہے اس میں؟ ڈرنا کیا ہے؟ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو اس میں ڈر جانے کی کیا بات ہے؟ اس میں حقائق واضح ہوں گے۔ جب یہ بات ہونے لگے گی تب کہیں اتحاد کا مسئلہ سال ہوگا، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تو آج جس کے نام پر یہ مجمع جمع ہوا ہے، میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سب خصوصاً نوجوان بچوں سے جو ایجوکیٹڈ ہیں ان سے گزارش ہے، پلیز بی ایکٹیو، ذرا سا ان میں تھوڑے سے اسٹیپس لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ برکت دے گا۔ یہ نفرتوں کی ٹینشن جو ہے ختم ہوگی، محبت کی فضا بدلے گی۔ اگر یہ محبت کی فضا بدلے گی تو وہ جو پاکستان میں آج ذرا سا تھوڑے سی جو تھوڑا سا قصاص کے مسئلے میں آگے بڑھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا سکون محسوس کر رہا ہوں میں لوگوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو سزا دی جا رہی۔ انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا کہ لوگ آپس میں بجائے اس کے قتل کریں، محبت سے پیش آئیں گے۔ کب پیش آ سکتے ہیں؟ جب کہ آپ براڈ مائنڈ رکھیں، اسلام نے جو اصول دیا ہے اس کو اپنائیں۔ جب مسئلہ جب دنیا کا آتا ہے ہم براڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں، جب مذہب کا مسئلہ آتا ہے ہم لوگ نیرو مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ شیعہ بھی ایسے ہیں، سنی بھی ایسے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کو ذرا سا بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ برکت اللہ کی طرف سے بہت ملے گی، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو اللہ کو رب کہتے ہیں اور اپنے استقامت بتاتے ہیں، اللہ ان پر رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے۔ یہ حقائق دین ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آئیے ہم جو ہیں محرم کے ان دنوں پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر سب مطمئناً یہ چاہتے ہیں کہ دو چار آنسوں نکلیں۔ عزیزان گرامی، آج
اس عزاخانے میں ایک نوجوان کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہوں. اس کے لیے میں ذرا سا بیک جاؤں گا. قرآنی نوجوان، حضرت ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے تم ہجرت کرو. ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے؟ حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے فلسطین کے ایریا میں. جانا تھا، آپ کو حکم ہوا کہ جائیے حجاز کی طرف، مکے کی طرف. اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو ایک کمفرٹیبل جگہ سے ایک پریشان کن جگہ لے جانا چاہیں تو بیوی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، بولے یہ کیا بلا میں لا کے پھنسا رہے ہیں. لیکن حضرت ہاجرہ کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ جو ولی بتا دے وہی سچ ہے. میری بہنیں سنیں بہت اچھی طرح سے، اس سبق کو حاصل کریں. اور اسی طرح سے ہم لوگ بھی، مرد بھی جو ہیں، وہ رحم و ولایت و محبت پیدا کریں جس سے بیوی بچے ہماری باتوں کو سننے کی صلاحیت رکھ سکیں. حضرت ابراہیم چھوٹے سے کاروان کو حضرت فلسطین سے لے کر کے آئیں اور خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھ کے ہاتھوں کو اٹھایا. ربی انی اسکنتو من ذریتی بوادٍ غیر ذی زرع. پروردگارہ میری ذریت کو، تھوڑی سی ذریت کو میں ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں کلٹیویشن کا نام ہی نہیں ہے. چھوڑ دیجئے، پہلے تو اس کے لیے سب سے پہلے پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے. مگر اللہ نے اس بچے کے ایڑیوں سے ایک ایسا چشمہ برآمد ہوا. آج سائنٹیفک دنیا کہتی ہے کہ زمزم میں منرلز جتنے پانی میں ہونا چاہیے سب موجود ہیں اس میں. اور اگر تھاؤزنڈس آف پاور کا ہارس کا پانی سے انہیں مشن سے پمپ کریں وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ صرف ایک نبی کے ایڑیوں کا معجزہ. اور دوسری طرف جناب ہاجرہ، حج کو جانے والا، من حج او اعتمر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ اکبر. جہاں ہاجرہ دوڑی تھیں، جہاں گئی تھیں، وہ شعائر پروردگار بنا. اس سے ہماری دلیل بنتی ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے سمجھیں خانہ کعبہ کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہاجرہ جہاں گئی ہیں اس وقت تک کہ سعی نہ کریں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ بچہ جوان ہوا، پھر اللہ کو حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ تم اس کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم مینا میں لے گئے. قرآن یہاں پر ایک لفظ استعمال کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. بیٹا بھی کٹ جانے کے لیے تیار، باپ بھی کاٹنے کے لیے تیار. اس اسٹیٹس کا نام ہے اسلام. انہیں مکمل سرنڈر ہیں دونوں بھی. اس کا نام ہے اسلام. فَلَمَّا أَسْلَمَ. ادھر شیطان آیا ہاجرہ کے پاس. تمہیں معلوم ہے کہاں لے گئے تمہارے شوہر؟ کہاں کہیں بھی لے جاؤ، مگر لے گیا باپ، لے گیا، مجھے کیا پرواہ ہے. کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے حکم دیا ذبح کرنے کا، وہ ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. چاہتے تھی جناب ہاجرہ، ماں کا دل تھا یہ قدم باہر رکھے، فوراً ہی ذہن میں آیا کہیں تو شیطان تو نہیں ہو، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو باہر نکال رہے ہیں. رک گئیں وہ، اور ماں بے چینی سے انتظار کرنے لگی. کچھ دیر بعد باپ بیٹا واپس آئے. بیٹے کو قریب بلایا، گلے کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا نشان تھا چھری کا. تو ہاجرہ، بعض مورخین مفسرین لکھتے ہیں صرف 40 دن زندہ رہیں، صرف یہی سوچ کر اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا، دمبا نہ آتا میرا بیٹا مر جاتا. یہ ہے ہاجرہ کا مقام. وہاں حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں جوان کو کٹتا ہوا آپ نہیں دیکھ سکیں گے. کربلا پٹی کے باندھنے کی جگہ نہیں ہے، پٹی کے کھولنے کی جگہ ہے. علی اکبر کو حسین خود اپنے ہاتھوں سے سوار کر رہے ہیں.
اور خود اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو رسول اللہ جیسا ہے۔ مالک جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اس میرے بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، علی اکبر کا مسئلہ ہے، امام کے سامنے علی اکبر کے مسائل بیان ہو رہے تھے، سارے سامعین رو رہے تھے۔ مولانا کا یقیناً رو رہے ہو، یہ رونا نہیں ہے، چونکہ علی اکبر کے مصائب ہیں، ایسے رو جیسے ماں جوان کی لاش پہ روتی۔ علی اکبر کے مسئلے کو، حسن علی اکبر کو سمجھنا ہو تو جب سر علی اکبر بازار کوفہ میں پہنچا تو ایک عورت اپنی گود کو پھیلا دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے۔ کیوں؟ اتنا حسین جوان کٹ جائے اور ماں زندہ رہے۔ ارے جب دشمن کی نگاہ میں علی اکبر اتنا حسین ہو، جس نے 18 سال پالا ہو، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ کر، تلوار لگا کر خدا حافظ کہا، علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، یعنی گویا بانگیں سوال کر آگے بڑھے اور خوشی خوشی آگے جا رہے تھے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ولدی محلن محلا، اے میرے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ۔ علی اکبر پلٹ کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے، قریب بابا کے آئے، بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، یہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اولاد والوں کا مجمع ہے، 2 جملے بولے۔ ایک پہلا جملہ، بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تم جانتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا جملہ، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر پہلے رجس پڑھتے ہیں، تاریخ میں جنگ علی اکبر کی بہت زیادہ کربلا کے میدان میں مشہور ہے۔ علی اکبر جنگ کرتے کرتے واپس آتے ہیں، بابا اسقنی من الماء، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو دنیا کو بتا دوں۔ امام حسین نے کہا، بیٹا تم جانتے ہو پانی کا حال کیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تم یہ کرو، تمہاری زبان کو میرے منہ میں دے دو تاکہ سکون کچھ ہو جائے۔ جیسے ہی علی اکبر نے منہ میں زبان دی، فوراً کھینچ لی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش۔ جاؤ جاؤ، دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوسری مرتبہ جاتے ہیں، اشقیہ گھیرے میں لیتے ہیں، کوئی تلوار کوئی تبر، ابن انس کا نیزہ علی اکبر کے سینے پہ آیا، برچی سینے پہ لگی، علی اکبر سنبھل نہ سکے، زمین پر گرتے گرتے جو جملہ کہا ہے عام شہیدوں سے ہٹ کر ہے، علیکم منی السلام۔ یہ سلام اس وقت کرتے ہیں جب جواب کی امید ہی نہ ہو، یعنی یہ کہہ رہے ہیں بابا میدان میں نہ ہی ہے، بابا یہاں حالت بہت تباہ ہے، علیہ میری طرف سے سلام ہو آپ کو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب بھی علی کوئی آواز بلند کرتا تھا میدان سے، میں حسین کو دیکھتا تھا، جب علی اکبر نے آواز بلند کی، حسین کربلا کے ریت پہ گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو
دو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لخت جگر۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین ٹٹولتے جاتے تھے، ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، میرے لال علی اکبر تم کہاں ہو؟ علی الدنیا بعدک العفا، تیرے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے بیٹا، پکارو۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں، لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ علی اکبر کے قریب پہنچے، سینے پہ ہاتھ رکھا، فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پر رکھ دیا، بیٹا میں آ گیا بیٹا، اٹھو میرے بلال۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ریش سفید ہو چکی ہے، لباس میں خون ہے، سمجھ گئے باپ بہت بے چین ہے، فوراً کہا گھبرائیے نہیں بابا، یہ دیکھیں دادا آ گئے، یہ دیکھیں دادی آ گئی، یہ آب کوثر ہمارے سامنے ہے، اب پریشان نہ ہونا۔ دو جملے اور ختمہ دعا۔ امام حسین نے نیزے کے برچھی کو نکالا، علی اکبر روح پرواز کر گئی۔ اب مسئلہ علی اکبر کے اٹھانے کا تھا، بس ایک ہی جملے کے لیے زحمت ہے۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہوئے امام نے نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، نوجوان کی لاش۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَاتَمِ حسین۔